العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتعييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت نال مل کے پڑھے آج الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حتى بعد خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب. خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے کلام. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے کلام. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. کون دریاؤں کی موجوں
سے اٹھاتا ہے سوال۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب دوراق حامی بے قصاں سید سروران تتمہ دورہ نور دار آمنہ و حلیمہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ دے حدیث پر توفتاً بے حساب بے شمار درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ساڑھا سعودہ بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی مقدس بارگاہ قبول فرمائے۔ جمعہ المبارک دے اس عظیم دن دے اندر اور عظیم موقع دے عظیم گھر دے اندر بیٹھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے عظیم بیان سنن آلیو مبارک بات دے مستحق کو بے راروی دے دور دے اندر جنہ دے قلب جنہ دے دل جنہ دے ذہن اللہ رب العزت دے گھر دی طرف معلق رہ دے۔ اللہ رب العزت سارے دی حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے، جو سنن سنان دی سعادت حاصل کریے سانو سارے نو اس دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ دی میں آیت نمبر 49 نمبر آیت 49 نمبر آیت میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دے حوالے نال اور سورہ قصص دی چند آیات دے حوالے دے نال میں اپنے اس موضوع دا آغاز کراں گا، لیکن اس تو پہلے چند چیزاں سماعت کر لو تاکہ تانوں خوب سمجھ آ جائے، خوب ہر چیز دی واضح طور تے سمجھ آئے بھی معاملہ پورا ہے کی سی، اور جناب جڑے اس بیان کے اندر نام آن گے خاص نامہ دے حوالے دے نال چند معلومات لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل دی رہنمائی واسطے مبعوث فرمایا۔ کدے واسطے بولو؟ قوم بنی اسرائیل بڑی مشہور قوم ہے۔ بنی اسرائیل قوم یہ نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام نے نال یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی ہے بنی اسرائیل، آپ دی اولاد کو بنی اسرائیل آکھیا گیا ہے، یعنی انہاں دی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال۔ دوسرا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے والد کا نام ہے عمران، کی نام عمران، آپ کی بہن کا نام ہے مریم، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مریم ہے، انہوں نے والد کا نام ہی عمران ہے۔ تے کئی لوگ بھلیکا کھانے نے وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن دے بیٹے نے، حالانکہ یہ گل نہیں، یہ اور مریم اور مریم ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے نام دے بارے میں تاریخی اختلاف ہے۔ تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا کہ آپ کی والدہ کا نام ہے آئز ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر تفسیر روح البیان کے اندر آپ کی والدہ کا نام جڑا مشہور ہے وہ مشہور لکھیا گیا یارخا، اس طرح لوخا، یارخت، نوخانہ، مختلف تاریخی اختلاف کے اندر بارہ نام آنے نے، لیکن مشہور ہے یارخا۔ یارخا نام اپنا مشہور ہے، اور جس طرح میں ذکر کیتا مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ علیہ نے آئز لکھیا ہے۔ ایک نام آئے گا درمیان ایک حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ ہارون علیہ السلام یاد رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی نے، 3 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے نے حضرت ہارون علیہ السلام۔ ایک نام آئے گا سامری کا بیان دوران، سامری اس کا بھی اصل نام ہے موسیٰ، اور اس دے والد کا نام ہے ظفر، اس موسیٰ کے نام والد کا نام ہے ظفر۔ سامری وہ بندہ ہے جدی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔
جدوں گل میں ہلے باقاعدہ بعد شروع کرنی، میں صرف وہ نام کی ہسٹری بیان کر دیا ذکر کرنے لگا کہ جدوں فرعون نے بچے مارنے شروع کیتے نا تے کچھ بچے بچ گئے سن جنہاں نے کتے نہ کتے چھپا دیتے۔ اس سامری دی والدہ بھی اینو لے کے تے ایک غار کے اندر چھپائیاں تے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دی ڈیوٹی ایسے بچیاں دی پرورش دی لائی سی تے حضرت جبرائیل علیہ السلام آنا نہ تے اپنے ہی انگوٹھا پکڑ کے انگلی پکڑ کے تے منہ دے دینی تے او دے اندروں دودھ جاری ہونا تے اس طریقے نال اس سامری دی پرورش ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان بھی لے کے آیا سی لیکن ایسے منافق اور بدبخت سی۔ سامرہ قبیلے دے نال تعلق سی دا اور ایک بچڑیاں دی گاواں دی پوجا کرتے سن یہ لوگ۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو اسے پاسے لانا چاہیا سی۔ یہ سامری بدبخت ہے۔ اچھا اور ایک قاعدہ قانون اور بھی یاد رکھنا، لوگ پتہ کیا نے کہندے نے بھئی یزید دی جے پرورش امیر معاویہ نے چنگی کیتی ہوندی تے پھر حضرت امام حسین کے سامنے آندے ہی کیوں؟ انہاں واسطے میں اس سبق ہے بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے پتر دی پرورش کیتی سی نا، لیکن وہ غرق ہو گیا۔ کی خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دی پرورش سے فرق سی؟ اے معاملہ دیکھ لو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پرورش ہوئی ہے فرعون دے کالے تے جڑا ہے سامری یہ دی پرورش کرنا رہے جبریل نے، جی پرورش جبریل کی تھی وہ بدبخت ہے، جی پرورش فرعون دے کالے ہو گئی وہ اللہ دے برگزیدہ نبی کلیم اللہ۔ اس کو گل سمجھ آتی ہے بھئی اگر یہ پرورش کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ یحودان ینصران یمجسان۔ حضور نے فرمایا ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، والدین انہیں یہودی عیسائی مجوسی بنا دیتے، لیکن گل یاد رکھنا جے کوئی بدبخت ہوئے کسی دی طبیعت دے اندر ہی نجاست موجود غلاظت موجود ہوئے تو انہوں تربیت کا بھی اثر نہیں دے دیا۔ ایک نام آئے گا فرعون دا، یاد رکھنا کہ یہ فرعون نا نہیں ہے، فرعون نا نہیں۔ مصر دا جیڑا بھی بادشاہ ہوتا سی نا اس کو فرعون آکھیا جاتا سی، جی اسی نہیں آتے وزیر اعظم، ایویں انہاں دے جیڑا بھی بادشاہ جو دا نام سی فرعون۔ جی ایران دا جیڑا بادشاہ ہوتا سی انہوں آکھیا جاتا سی کسرا، فارس دے بادشاہ۔ اس طریقے نال حبشہ دے بادشاہ کو نجاشی آکھیا جاتا ہے، ترک دے بادشاہ کو خاقان آکھیا جاتا ہے، روم دے بادشاہ کو کیسر آکھیا جاتا ہے، یمن دے بادشاہ کو تبا آکھیا جاتا ہے۔ یہ سارے لقب دے نا نہیں، جتنے بھی مصر دے فرعون یعنی مصر دے بادشاہ ہیں انہاں جو سب تو بدبخت تو فرعون ہے جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے چاہیا، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جو بھی مصر کے حکمران سن اس ویلے جڑا مصر دا فرعون تھی نا اس ویلے اس دا نام سی ریان بن ولید تے چنگا بندہ سی، حضرت یوسف علیہ السلام تے ایمان لے آیا سی، لیکن جڑا یہ فرعون کے زمانے سی اس کا نام ہے ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان۔ اے بدبخت سی بادشاہ جن نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا سی۔ بہرحال یہ مختصر کی تعریف میں تھوڑے سامنے رکھیے، باقاعدہ بیان اللہ رب العزت نے قرآن تو سٹارٹ کرنے ہیں۔ یاد رکھنا بنی اسرائیل قوم اے جڑا فرعون سی نا فرعون اے دا تعلق سی قبطی قبیلے نال، قبطیاں نال تعلق رکھدا سی۔ انہیں جڑے اپنے اپنے بندے سن انہاں نوں اونچیاں اونچیاں پوسٹاں دے دتیاں تے بنی اسرائیل دے لوکاں نوں انہیں مشکلاں چ پا چھڑیا۔ جڑے بندے سن انہاں نوں کسے نوں زمیندار حل واؤن تے، کسے نوں دیہڑیاں کرن تے بڑھیاں نوں انہیں لونڈیاں بنا لیا، گھر دے کام کاج کرن تے، جتنے اوکھے کام سن انہاں دے پلے پا دتے، جتنے گندے کام سن وہ بھی بنی اسرائیل دے پلے پا دیتے۔
گندے کام بھی سارے ایسے دے پلے، یعنی جنہوں اسی نہیں کہتے گٹر کٹن والا، نالی کٹن والا ہے، صفائیاں کرنا ہے، سارے کام جڑے سن انہوں نے وہ بعد دیتے جناب بنی اسرائیل دے کھاتے۔ اگر کوئی بندہ نہیں سی کرنا چاہتا تو وہ پھر یہ سی وہ جدیہ دینا سی، وہ ٹیکس ادا کرتا سی۔ جڑا بندہ ٹیکس ادا نہ کر سکے سورج غروب ہونے تو پہلے وہ سزا ہوتی سی کہ وہ ہاتھ جڑے اس طریقے کا گردن نہ بن دیتے جان تو 1 مہینے تک لگاتار بنے رہن۔ بڑیاں سخت سزاواں سی تے بنی اسرائیل کے لوگ انتہائی اس فرعون تو تنگ سن کہ اللہ رب العزت نے انہاں دی رہنمائی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اچانک معاملہ یہ ہویا کہ فرعون ایک دن ستا سی تے ستے پہرے خواب دیکھا، ستے پہرے خواب دیکھا۔ اس خواب دی وجہ تو پھر یہ جڑا معاملہ کیتا اس میں اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا ہے۔ اب آبے دی وقار اللہ دا قرآن بولیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا بنی اسرائیل اساں تانوں آل فرعون تو نجات دتی جڑے تانوں بڑیاں سخت سزاواں دیندا ہے۔ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، جڑا تواڈے بچیاں نوں ذبح کردا سی، وَيَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ، تواڈیاں عورتاں نوں زندہ رکھدا سی۔ وَفِي ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُمْ عَظِیمٌ۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرما لوگو اے بنی اسرائیل تواڈے واسطے بڑی آزمائش دے دن سن۔ ایک دن فرعون سوتیا جناب ایک خواب دے اندر انہیں ویکھیا بیت المقدس کی طرف ایک آگ بلند ہوئی، آگ مصر دے اندر آ گئی، مصر دے سارے لوگوں کو ساڑی جاندی ہے، ہر قبطی سڑ جاندا ہے، قبطیاں دے گھر سڑ جاندے ہیں، کاروبار سڑ جاندے ہیں۔ اگر بچے تے صرف بنی اسرائیل دے لوگ بچے، بنی اسرائیل دے لوگ بچی جاندے ہیں، قبطی سڑی جاندے ہیں۔ فرعون جناب ایک خواب سن کے خواب دے کے ہڑبڑا کیونکہ جناب جتنے بھی خواب دیاں تعبیراں دے ماری نے سارے اکٹھیاں کر کے اپنا خواب بیان کیتا، بیان کر کے بولدا دی تعبیر کی، ایدی تعبیر کی یہ ہوئے گا کی اے میرے خواب کس قسم دا آگے جناب والا جڑے علم و تعبیر دے ماہرین سن وہ بول کے کہنے لگے کہتے ہیں سانو صرف ایک گل سمجھ آتی بنی اسرائیل دے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوئے گا جڑا تیرا تختہ اٹھ کے رکھ دے گا، تو ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ایسا بچے دے دنیا کے آن دیا نام کا ظاہر ہو رہی ہے۔ جناب والا معاملہ جو اس طریقے نال انہاں نجومیہ نے پیش کیتا، جادوگراں پیش کیتا، تعبیر دے ماہرین نے پیش کیتا۔ جناب والا اس ویلے فرعون نے حکم جاری کیتا، انہوں نے آخیا خبردار جڑا بچہ بنی اسرائیل دے گھر دے اندر پیدا ہوئے ذبح کر دیتا جائے۔ 12,000 بچے اس فرعون نے ذبح کرا چھٹے۔ دوسری روایت کے اندر آندا 70,000 بچے اس نے ذبح کرائے۔ جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے آن دا ویلا قریب آ گیا۔ آپ دی ماں بڑی پریشان ہے، میرا بچہ دنیا کے اندر آئے گا، دنیا کے اندر آئے گا تے فرعون انہوں ذبح کر دے گا۔ ایسے پریشانی دے عالم کے اندر آپ دی ماں چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن بولیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ دا قرآن بولیا اسا موسیٰ علیہ السلام دی والدہ والا وحی کی تھی۔ وحی کرنے کا مطلب ہے وہ وحی تے نبیاں تے آندی ہے۔ وحی اس جگہ پہ جناب والا اصطلاحی معنی دے اندر لغوی معنی دے اندر اللہ نے الہام کیتے، اللہ نے پیغام دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کو انا ارضعی، بچے نو جنم بھی دے، بچے نو دودھ بھی پلا، فائزہ خفتی علیہ جدو کنو خوف ہوئے فعلقی فی الیم، اینو دریا جمر پا دے گی ولا تخافی، خوف نہ کری ولا تحزنی، غم نہ کری، انا راتو الیک، اسا تیرے بچے نو تیری طرف پلٹا دے وانگے وجائلو من المرسلین۔ اچھی آپ کو نا سبحان اللہ۔ اسا جناب نو رسول بھی بناواں گے، اسا پلٹاواں گے بھی، اسی رسول بھی بناواں گے۔ اللہ رب العزت نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کو تسلی دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ویلا قریب آ گیا۔ یاد رکھنا اس دور کے اندر
کون مقرر کرتا سی؟ فرعون. فرعون دائی بھیجتا سی. وہ مقرر دائی سی فرعون کی طرفوں. تے دائی آئی نا آپ نے گھر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی. تے دائی کا کام ہے سی بھی جدوں بھی کسے گھر بچہ حمزہ باز آ جا ادھر آ گئے اس جگہ اٹھو اٹھو جلدی آنے جلدی کر کتنے آ بھائی وہ دائی کا کام ہوتا سی بھی جدوں بھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جانا نا انہیں جا کے اطلاع دے دینی ہے بھی فلاں گھر بچہ آ گیا تے پیچھے فوجیاں آ جانا انہیں آ کے بچے کو ذبح کر دینا. طریقہ کار انہوں کا یہ سی. وہ جدو دائی آئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والدہ کے گھر کے اندر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدائش ہوئے نا تے ویکھ کے کھنچ دے آ گئی ہے اتنا سونا دل نوں لگ گیا محبت تے پیار دل وچ پیدا ہو گیا تے کہن لگی کہندی ہے میں جا کے دسدی نہیں جے تو لکو جائے جے تو لکو جائے نا تے میں نہیں دسدی اس بچے نوں بچا نہیں تیری ہمت ہے. یہ کہہ کے نا تے دائی گھروں نکل گئی. تے جناب والا فرعون دے جڑے سپاہی نے پیچھے پیچھے چلے دائی جدوں گھروں باہر نکلی تے جڑے فرعون دے فوجی نے فرعون دے سپاہی نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گھر والوں جان لگے. آپ دی بہن نے ویکھیا جا کے والدہ نوں پیغام دتا والدہ فرعون دے سپاہی ساڈے گھر دے ول آ رہے ہیں بھائی دا کی بنے گا بھائی دا کی بنے گا. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ اس پریشانی دے عالم دے اندر جلدی دے نال کپڑے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لپیٹیا لپیٹ کے جناب چل کے تندور دے اندر پا چھڑیا اور آپ کو خبر بھی کوئی نہیں میں کتنے چھپا چھڑیا کیونکہ پریشانی دا عالم ہے. فوجی گھر دے اندر داخل ہو گئے گھر دی کلی کلی چیز دی تلاشی لئی لیکن جناب تندور دے اندر اگ دا الاؤ جاری سی اگ روشن ہو رہی سی او دے ول توجہ نہیں کی کیونکہ خبر ہی کوئی نہیں کوئی جناب آگ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر پورے دی تلاشی لے کے باہر نکلن لگے تے پوچھن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ آدھے کہ تواڈے گھر وچ بچہ آیا نہیں سی تے دائی کی رہن آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ بولیاں کہندیاں نے دائی تے میری دوست ہے میری سہیلی ہے وہ تے بس ویسے حال چال پوچھن آئی سی. چلو جی وہ واپس پلٹ گئے مڑ گئے اور یہ گل واقعی ٹھیک وہ دائی دوست بھی سی آپ کی والدہ دی. اس سے وجہ تو انہیں تھوڑا ترس کھا لیا انہیں کہ نہیں اتنے جان دیو اتنے یہ گل نہ دسیا جائے. وہ فوجی واپس چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تلاش کے اندر والدہ شروع ہو گئی ہیں ہوں اپنے ہاتھوں تندور پایا پر ایسی پریشانی کی کیفیت سی کہ آپ کو ہی پتہ نہیں میں کتنے پا لیا آپ کو ہی پتہ نہیں. کوئی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے تندور سٹیا خبر ہی نہیں ذہن کام ہی اس جگہ تے نہیں کیتا میں اپنے پتر کو کتنے پاواں کہڑی جگہ تے چھپاواں. وہ جدوں بعد تلاش کرنے لگی آپ بھی پورا گھر چھان ماریا موسیٰ نہ ملن تے اے آپ کو بھی خبر نہیں بھی تندور دے اندر موجود ہے تندور چھپا دیتا ہے. تے اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جدوں رون دی آواز آئی نا تے والدہ دوڑیاں گئیاں تے ویکھیا اللہ تعالیٰ نے اگ نوں موسیٰ علیہ السلام تے ٹھنڈا فرما دیتا ہے گلے گلزار کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ دی والدہ نے جناب اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ دی والدہ نے اٹھایا گھر دے اندر پرورش شروع ہو گئی. اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیتا سی آپ دی والدہ نے نال فرمایا اگر جدوں تینوں خوف ہوے پھر اینوں دریا دے اندر پا دے میں واپس بھی لوٹاواں گا رسول بھی بناواں. آپ پرورش کر دیا نہیں گھر دے اندر 4 مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی والدہ نے آپ دی والدہ نے جناب والا دودھ پلایا. دودھ پلان تو بعد ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے گوانڈیاں نوں بھی سمجھ آ گئی انہاں دے گھر دے اندر کو بچہ ہے ہن خطرہ ہے سی جناب فوجی دوبارہ آن گے گھر دی چنگے طریقے نال تلاشی لین گے کوئی بندہ بھی چوکیداری کر کے جا کے دسنا ہے والدہ پریشان ہو گئی. اس پریشانی دے عالم دے اندر والدہ درخان دے کول گئی لوہار دے کول جا کے کہندیاں نے مینوں صندوق لکڑی دا بنا کے دینا. وہ بولنے لگا کہتا جناب صندوق ہی کرنا آپ کی والدہ آندیاں نے میرے گھر دے اندر بچہ موجود ہے میں صندوق دے اندر پا کے انہوں دریا بہانا چاہنی جدوں گل بیان کی تھی وہ جناب صندوق نے بنا دیتا بنا
پھر بولنا شروع ہو گیا نے پھر سوچا پھر جاؤں پھر جناب واپس آیا آ کے پھر دسن لگا زبان پھر بند ہو گئی پھر دھکے کھا کے باہر نکلیا واپس آیا ہوں ایک پاسے لالچ بھی ہے پھر زبان جدو جاری ہو گئی پھر واپس پڑھ لیا دل وچ لالچ بار بار آ رہے فرعون کو انعام ملے گا اگر تو جناب خبر جا کے فرعون دے گا تیسری مرتبہ جدو جناب فرعونیہ دے سامنے گیا زبان بھی بند ہو گئی اکھاں بھی بند ہو گئی بنا ہی ختم ہو گئی زبان کو بولنا ختم ہو گیا سارا معاملہ جدو ایدی زندگی کے اندر ایدے نال پیش اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی دیا اللہ میں نو معاف کر دے میں ہوڑ نہیں کرا جناب جدو گھر واپس آیا اکھاں دی بنائی بھی آ گئی زبان دی تاثیر بھی آ گئی زبان بھی کھل گئی دوویں قسم نے جڑی وہ دیتے مصیبتہ نازل ہوئی سے دور ہو گئی اس تو گل سمجھ آئی مصیبتہ اودو ہی نازل ہوتی نے جدو رسولہ دے نال غداری ہو جائے اور برکتہ اودو ہی چھاندیاں نے جدو رسول دی عزت و ناموس واسطے انسان کھڑا ہو جائے اگر ملک پاکستان دی فضاوت کے اندر حضور دی عزت و ناموس کی گل کی جائے کہ جناب اے جڑی سانو کھان پینیاں تے دیگر ساری معاملات کے اندر اے عذاب سانو نظر آ رہے ہیں عذاب وہ بھی دور ہونے جدو حضور دی ناموس نہ سا مخلص ہو گئے لیکن جدو میرے نبی دی عزت و ناموس کی عملہ بھی ہویا اور مسلمانہ دی زبانہ بند بھی ہویا تے جناب انہاں دی اکھاں بھی بند ہو جان گیا جتنی دیر تک اے اپنے نبی دی عزت و ناموس دے واسطے انہاں دی زبانہ نہیں کھلن گیا گل سمجھ آئی جناب او تو ہی نوست آتی ہے او تو ہی عذاب آتے زبانہ او تو ہی بند ہوتی ہے جدو اللہ والو عذاب آ جائے اور جدو عذاب ہٹ جائے نبیوں دے نال اخلاص ہو جائے اللہ زبانہ بھی دیندا اللہ اکھاں بھی عذاب فرماتا ہے آج بھی کچھ لوگ آتے نہیں ہماری زبانیں تو نہیں کھلتی اس معاملے میں بڑے بڑے پیران دیا نہیں کھلیاں بڑے بڑے مولویاں نہیں کھلیاں میں کہا یہ قصور میرا نہیں عذاب آیا ہے یہ عذاب آیا ہے یہ غداریاں دا عذاب ہے اگر حق پرستی ہوئے اچھا بعد آگے تے بعد آ گیا جی پھر گھر بہ گیا توبہ کر لئی اکھاں مل گئیاں وہ نہ سوچا واپس جان دا لیکن آپ کی والدہ کے دل وچ خوف تے ہے سی اس خوف دی وجہ تو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کے بند کیتا صندوق کے بند کر کے نا صندوق کے بند کر کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا چ پا دیتا تو صندوق بہنا شروع ہو گیا یہ درمیان اتنا کچھ آیتاں کا فاصل ہے میں اس کو اگلی آیت پڑھ کے نا آیت نمبر 11 تے پھر واپس آنا چاہنا کہ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا چ پایا نا تے دل جڑ گیا دل پریشان ہویا بھی ہوئے گا کی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حوصلہ دے دیتا جدا ذکر قرآن پاک کے 10 نمبر آیت کے اندر آتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو آپ کی والدہ نے جناب دریا کے اندر پایا آپ کی والدہ پریشان ہو گئی دل میں صبر ہو گیا ان کا دقلت تبدی گئی قریب سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گزار کر دیں لولا الربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین
چرا چرا کے دیکھ رہے تاکہ فرعونیاں نو شک و شبہ نہ ہو جائے میرے بیٹے دے اوتے تے میرے بیٹے نو نقصان نہ ہو دریا دے وچ پا کے بیٹی نو نال کے چھڑیا بیٹی مہندی چلی گئی پھر آخر جناب والا اگے معاملہ کو جے اے فرعون دی ایک بیٹی ہے جس بیٹی نو پس دی بیماری علاج کرا کرا کے فرعون تھک چکیا علاج کرا کرا کے تھک چکے آپ دی اور دی جناب بیگم دا نام آسیہ ہے آسیہ جناب والا نبیاں دے خاندان دے نال تعلق رکھنا بیوی نیک ہے لیکن فرعون بڑا ظالم ہے جابر جناب فرعون دی بیٹی مرض دی بیماری دے اندر مبتلا ہے حکیمہ کو علاج کرا کرا تھک گئے جادوگراں دسیا حکیمہ دسیا طبیباں دسن والے دسیا انہاں کیا مرض دی بیماری صرف ایک کو گل تے ٹھیک ہو سکدی انہاں کیا کیویں انہوں نے کیا اے دن ہوے اے تاریخ ہوے اس دن اگر جناب سورج پوری آب و تاب دے نال موجود ہوے اس ویلے جناب کو دریا دے اندر اگر انسانی شکل دے اندر تیرتا ہوا آ جائے او دے لعاب او دا تھوک مبارک لے کے ایدی مرض دی بیماری تے لایا جائے تے پھر اینو شفا مل جائے پھر اینو کی ہوئے گی شفا ملے گی کوئی شفا دا رستہ ہے بھائی کوئی ایس تاریخ نو ایس دن سال دے انہاں دناں وچ جدوں سورج پوری آب و تاب نال پورا چمکدا ہوے اودوں اس ویلے کوئی دریا دے اندر کوئی انسانی شکل وچ نظر آوے او دے لعاب او دا تھک کڈ کے ایدے اس زخم دے اوتے لگایا جائے اس بیماری تے لگایا جائے تے پھر شفا ملنی اور رستہ کوئی نہیں جدوں دن آیا نا تے فرعون نے نہر دے کنارے ایک دریا چلدا سی تے اودی ایک نہر نا او دریا چوں نکل کے اس فرعون دے محل دے کولوں دی گزردی سی تے اینے اس نہر دے اوتے نا پڑاؤ کیتا جناب بڑاؤ بڑی مجلس دی محفل بھی بڑی سجائی نے جلسہ کیتا بڑی اوتے پارٹیاں کیتیاں لوگ کھا پی رہے ہیں جناب اوتے موج مستیاں اس حالت دے اندر چند نوکرانیاں وہ اس نہر دے اندر نہاندیاں بھی نظر آ رہی نے کنارے تے فرعون دی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نے کہ اچانک بکسا تیردا انہاں دے کول پہنچیا آپ دی بہن دے دل نوں سکون ہو گیا تے لیکن وہ بکسا جڑا سی نا وہ جڑیاں نوکرانیاں وچ نہا رہیاں سی نا نہر دے انہاں نے وہ بکسا کڈ کے تے جناب آ کے پیش کیتا بکسے نوں بڑی کھولن دی کوشش کیتی فوجیاں پر بکسا نہ کھلیا اچانک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جدوں دیکھیا نا تے آپ دیاں اکھاں نوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نور نظر آیا تے آپ نے جدوں کھولیا تے بکسا آرام نال ہی کھل گیا کیونکہ نیکاں دے ہاتھ آ گیا نا تے بکسا آرام نال کھل گیا جناب والا جدوں بکسا کھولیا دیکھیا کہ جناب والا بچہ موجود ہے حضرت آسیہ نے جناب آپ دا لعاب لے کے جدوں بیٹی نے زخم دلایا برسیاں بیماریاں ٹھیک ہو گئی جو برسیاں بیماریاں ٹھیک ہو گئی فرعون دے حوالے اے دے وزیر بشیر سارے جناب والا بڑے خطاکار لوگ نے بڑے ظالم قسم دے لوگ نے اللہ دا قرآن ایسے نو بیان کر دے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ جناب والا فرعون نے جدو جناب والے فرعون نے بکسے نو اٹھایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا جناب بچے نو دیکھیا بچے دی شفا دیکھی دیکھ کے جناب والا درباری بولے کہنے رہی ہوئی بچہ جنے اے موسیٰ تیرے تخت کو تباہ کر انہا فرعون و حامان فرعون دا وزیر حامان وجنودہما انہا دا لشکر کانوا خاطئین اللہ دا قرآن بیان فرمان ہے اے بڑے خطاکار نے بڑے گناہگار نے بڑے ظالم قسم دے لوگ نے جدو جناب انہاں نے ایک قتل کرنے دے مشورے دیتے میٹنگ ہو گئی مشورہ ہو گیا ایک قتل کرنا چاہیے قالت امرأۃ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بول کے کہنے لگی قرۃ عین لی اے تے میری آنکھاں دی ٹھنڈک بن چکی
آقا اے فرعون اگلے پرورش پا جائے ساڑھے گھر دے کو بیٹی ہے بیٹا ہے کوئی نہیں میری آنکھاں دی ٹھنڈک بڑھ چکی ہے تیری آنکھاں دی بھی کدی ٹھنڈک بڑھ جائے گا جناب گل کر بتا تم تلو تسی نو قتل نہ کرو اسا این پانا قریب ساڑھے واسطے فائدہ مند ثابت ہو جائے گا اور نتا کے دو والا دا اسی نو اپنا پتر بنا لواں گے وہم لا یشکرون سانو سبق دیتا لوگو اگر میں مارنا چاہوا تو اپنے گھر کے اندر بھی مار سکنا اگر میں بچانا چاہوا تو دشمن دے گھروں بھی بچا سکنا میں ہر چیز دے قادر ہوں جناب والا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے دائیں نو بلوایا گیا فرعون بھی پریشان ہے بیوی بھی پریشان ہے بڑے چپ کرا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں ہوتے بھوک دے نال تڑپ بھی رہے اور جناب اس کو بعد آپ نے روڑ دی کیفیت ہے فرعون اپنی جو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پا کے بھی تبکی دے رہے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو چپ نہیں کر رہے ایک دائی آ رہی ہے دوسری آ رہی ہے تیسری آ رہی ہے چوتھی آ رہی ہے لیکن کسی دائی منہ تک نہیں لگا رہے کسی دا دودھ نہیں پی رہے اللہ رب العزت کا قرآن بولیا وحرمنا علیہ المرانیا کیونکہ اسا اونا دوتے من قبل اللہ دا قرآن بیان فرمانا اسا ساریاں دائیاں حضرت موسیٰ پہ حرام کرتے ساریاں دائیاں حرام لوگ آتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں پیا دائیوں کا دودھ نبی کی باری جاتی ہے تو کہتا ہے حلیمہ سعدیہ کا بھی پی لیا دیگر عورتوں کا بھی دودھ پیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہ پئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے جو امام ہے وہ پی جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ظالمہ تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو انہوں سمجھ نہیں آئی اوتھے اللہ رب العزت نے انہاں فرعونیاں دی نجات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بچان دا ارادہ کیتا سی تاں منہ نہیں لان دیتا تے دوجا ایک اور بھی وعدہ کیتا سی لا تخافی لا تحزنی انا رادوہ الیکی اسی تیرے بچے نو تیری طرف پلٹا دواں گے تاں نہیں پی دیتا تے باقی رہ گیا میرے نبی دا دودھ پینا تو حضرت عبدالمطلب پہلے پوچھنے کیڑے قبیلے چوں آئی ہیں بنو سعد دے اندروں آئی ہیں فرمایا دا مطلب سعادت والی ہے نہ کی حلیمہ فرمایا حلم والی ہے ایتھے اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ سعدیہ نو شرف بخشیا فضیلت دیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی والدہ بڑھ سکن اللہ تعالیٰ جنہوں چاہے مرتبے اور مقام دے میں بہرحال اس جگہ تے اللہ فرما حرمنا اسا حرام کیتا سی تا نہیں پیتا اور اس جگہ پہ میرے نبی دی کو حرام تے نہیں کیتا اس وجہ تو آپ نے پی لیا جدو دیکھا نا کہ دائیاں دودھ پلا رہی ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی منہ میں نہیں لا رہے تے فرعون بھی بڑا پریشان ہے تے حضرت آسیہ بھی پریشان ہے کہ ہوئے گا کی ہے تے کسی دا دودھ پی نہیں رہا فقالت قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی موجود ہے حل ادلکم علی اہل بیت بول کے کہنے لگی میں تمہیں ایسا کرنا دسا یاکلونہ لکم تواڈے واسطے اس بچے کو پانی دودھ پلا دیں گے وہم لہو ناصحون یعنی ایسا گھر دس نہیں ہاں جڑے دودھ بھی پلان گے تے ہے بھی بڑے خیر خواہ بچے واسطے جدو گل ہوئی جناب وزیر تڑپ اٹھے فوجی تڑپ اٹھے انہوں نے آکھیا بچے نو قتل کیتا جا انہوں نے آکھیا کیوں انہوں نے آکھیا یہ پتہ دے رہی ہے یہ پتہ دے رہی ہے ایک منہ کہہ رہی ہے وہ گھر والے اس بچے واسطے خیر خواہ نے مطلب کہ اس بچے جو گھر والے اس وجہ تو بچے نو قتل کر دیتا جائے جدو گل کی آپ کی بہت بڑی سمجھدار سی بولی بول کے کہنے لگی لہو میرے کہنا ایک مطلب نہیں کہ اس بچے واسطے بڑے خیر خواہ نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے فرعون واسطے بڑے خیر خواہ نہیں
لہو ہو ضمیر ہے نہ تو اسی ذکر کیتا انہیں کہ ہو ضمیر میں تو لوٹا دیتی ہے فرعون عالمی فرعون تیرے بڑے خیال خواہ نے اس وجہ تو باہر آ فرعون نے آخیا چلو ٹھیک ہے پھر ایویں کرو کہ جناب انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی جائے کہ وہ دودھ پلان اللہ دا قرآن بولیا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اچھا اس جگہ تے بھی آندا ہے آپ دی والدہ بولیاں بول کے کہنے لگی ہیں جدوں بلایا گیا نا تے دودھ پی لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تے فرعون اوتھے بھی بڑا پریشان ہویا اور یہ آخیا اتنی دائیاں گزر گئیاں کسی کا دودھ نہیں پیتا تیرا دودھ کیوں پیتا ہے آپ کی والدہ بولیاں کہ میں اپنے آپ کو خوب صاف ستھرا رکھ رہی ہوں پاک صاف رکھ رہی ہوں تے بچہ بھی بڑا پاک صاف ہے اس وجہ تو اس نے میرا دودھ پینا پسند کیا باہر گل ہو گئی تے فرعون آتا ہے کہ تینوں اجرت بھی دینے ہیں پیسے بھی دیاں گے دیہڑی بھی دیاں گے تے آ کے نہ دودھ پلا جایا کر آپ دی والدہ نے کچھ دیر تے دودھ پلایا لیکن پھر آخر لگیاں کہ مینوں آن جاندیاں پریشانی ہوندی ہے کہ اگر میں اجازت ہے تو میں اپنے گھر ہی لے جاؤں پھر آخر ٹھیک ہے تینوں اپنے گھر لے جان کی اجازت ہے بچے نوں گھر لے جاؤ اتنے دودھ پلائیے خرچہ تینوں حکومت دے گی یہ خرچہ بھی لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر بھی آ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیتا سی مان آ اللہ کا قرآن بولیا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جناب والا اللہ کا قرآن بولیا ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ وال لوٹا چھڑیا تاکہ دی اکھاں نوں ٹھنڈک مل جائے غمگین نہ ہوئے جان لوے اللہ جے وعدہ کردا انہوں سچا کر کے دکھانا لیکن اکثر لوگ اس گل نوں جانتے ہی نہیں کہ اللہ جتنا وعدہ کرے انہوں کی کردا ہے انہوں پھر وعدے نوں حق کردا ہے اللہ رب العزت کسے نال وعدہ کر کے تے پھر وعدہ توڑدا نہیں آپ کی والدہ نال وعدہ کیتا سی اس وجہ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس آپ کی والدہ وال لوٹا دیتا اور آپ کی والدہ اس گل تو سکون بھی نصیب ہویا اچھا پہلے گھر کے اندر داخل ہو کے جڑے پہلے گھر کے اندر داخل ہو کے لوگ بچوں کو قتل کرنا چاہتے سن ہون ہویا کہ وہ گھر کے دروازے تے کھلو کے پہرا بھی دے دے کہ کوئی اور آ کے اس بچے کو نقصان نہ دے جائے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جسے روشن خدا کرے اور جس طریقے نال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس کو بچایا خدا کی قسمیں جنہ دے پیچھے نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی ہے جدو انہاں دی واری آ جائے نا تے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ دا قرآن بولیا فرمایا لوگ چاہتے نے اسا جناب اللہ دے نور نو اپنے منہ دے نال پھوکا دے نال بجا دے اللہ دا قرآن بولدا فرمایا نا سانو جنت دیاں گے اسا جنت دیاں گے اسا جناب لوکاں نے اس گل نوں رد کران لوکاں دا انکار کران اللہ دا قرآن بولدا فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے نور نو پھیلا کے رواں اگرچہ ولو کرے ہر کافرون اگرچہ کافراں نوں ناپسند ہوے جناب والا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام او دی عزت و ناموس اللہ رب العزت او دی حفاظت کرے جڑا تیرا تے میرا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی امام سرکار جدو انہاں دی واری آ جائے پھر انہاں دی عزت و ناموس دی حفاظت دی ذمہ داری بھی اللہ دا قرآن لیندا واللہ یاسمک من الناس اللہ فرمایا پیارے حبیب اللہ تانوں بھی لوگاں دے کولوں بچا گا لوگ تہاڈا کچھ بگاڑ نہیں سکن گے اعلیٰ حضرت نصیب برکت رحمت اللہ علیہ جدو قلم اٹھانے تے فرمانے نے رہے گا یوں ہی چرچا رہے گا یوں ہی اور چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے چل جا
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آخری بس 2 منٹ کی گل بھئی ایک مرتبہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی پایا داڑھی کو ہاتھ تو چنگا کھچیا اور دسیا کہ میں تیری اس سلطنت دی تیرے نہ معاملات حفاظت کرنے واسطے نہیں آیا. اے جڑی فرعونی تو داڑھی رکھے نا میں کھچن واسطے آیا. داڑھی کوئی فرق ہونا ہے ایک نبی دی سنت ہے ایک غیر بھی رکھ دے تے عزت حضور دی نسبت دی وجہ تو ہے. ہر کسی دی داڑھی اس کو عزت نہیں دیندی. عزت اسے دی داڑھی اس کو دیندی ہے کہ دی نسبت مصطفیٰ دے نال پکی ہو. وہ اس سے وجہ تو فرمانے کئی لوگوں کو بڑی تکلیف بھی ہوندی ہے لیکن پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اس طرح کا فرماندے سن کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے کوئی لا محاطرہ ساڑیاں نے کوئی اس طرح کے لفظ نے میں پورا یاد نہیں بہرحال سنی ہے. وہ مراد یہ نہیں کہ جناب کو وہ سنت مصطفیٰ کو برا کہہ رہے ہیں. یہ مقصد نہیں جڑا لوگ غلط مقصد لے رہے ہیں بزرگوں نے کرنا. مقصد ہے یہ داڑھی تے فرعون دی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھچ کے دسیا فرمایا میں تیری داڑھی کھچڑ واسطے آیا میری حفاظت کرنے واسطے نہیں آیا. جدوں یہ گل ہوئی نا تو انہیں پھر وہ غمگین ہو گیا تے پھر پریشان ہو گیا. انہیں آگے 2 ہی بچہ ہے جڑا کھچن واسطے آیا ہے. انہیں جناب جدوں یہ گل بات ہوئی نا تے حضرت آسیہ بولیاں کہنے لگیاں نہیں پیارے چھوٹے بچے نے انہوں نے اس گل کا پتا کہ جناب کے معاملہ کی ہے یہ گل یہاں کے ذہن نہیں تیرے ذہن چاہے آ رہی ہے. انہیں آخیا نہیں بچے نے بڑی سمجھ ہے سارے بچوں کو سمجھ نہیں یہ بڑی سمجھ ہے تے وہ اس سمجھ کا جائزہ لین واسطے نا تے کچھ کوئلے لین دے تے کچھ کھجورا لین دے تے دونوں چیزاں جناب وہ تھالی چھپا کے نا سامنے رکھیاں تے ذہن یہ سی کہ جے ہاتھ بتاوے نا کھجورا والا تے پھر قتل کیتا جائے گا تے جے کولا پڑھ لگے تو سمجھ آگے بھی ہے کہ بچہ ہی ہے کوئی سمجھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں جناب پھر ہاتھ بڑھا لگے نا کھجور اللہ فرمایا جبریل جلدی کر پیارے موسیٰ دا ہاتھ پھاڑ کے تے کوئلے دے پا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ پھڑیا تے کوئلے دے پایا تے کوئلہ آپ نے کھایا تے زبان تے رکھ لیا زبان جل گئی زبان دوتلی ہو گئی. فرعون انہیں کیا لیا کہ نہیں واقعی بچہ ہے میں غلطی دے سا بہرحال آپ بچ گئے. اس تو بعد کہ جوانی تے مراحل اللہ کا قرآن ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما نتات بیان کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ تے آپ کی جوانی نہیں کبیتا بیان کرنی ہے. لیکن اس جگہ تے ایک گل سمجھنا اپنیاں عقلاں جڑیاں ہوندیاں نے نا انہاں نوں دین دے تابع کرنا چاہیے. دین نو عقل دے تابع نہیں کرنا چاہیے. ساڈے لوگاں وچ بڑے یہ خرابی ہے اسی دین کو اپنی عقلاں تے تول دے نظر آنے عقلاں تے تول جو ساری عقل آتی ہے اسی بہت سمجھدار تے پنے پچایت والے سیاڑے بندے بن کے فیصلے کرنے ہاں لیکن ایسا ہی نہیں کہتے اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان کی کہہ رہا ہے. جتھے اللہ دا قرآن تے حضور دا فرمان آ جائے پھر اپنی عقلاں پیچھے رہ جانی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وجہ تو فرماتے ہیں ایک طرف نبی کا فرمان ہو اور دوسری طرف میرا اپنا قیاس ہو. فرمایا اگر ادنا سی ضعیف حدیث بھی مل جائے میں اپنے فرمان کو پیچھے چھوڑوں گا اور مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کروں گا. وہ اس سے وجہ تو فرمان بھی عقلاں نوں دین دے تابع کرنا دین نوں عقل دے پیچھے نہیں چلانا. اج ساڈی تباہی تے بربادی دا ہی سبب ہے اسی اپنی عقل نوں سامنے رکھنے ہاں عقل جو مرضی کیتی رہے پیچھے دین نوں چلاون دی کوشش کرنے ہاں. بھئی ساری عقل کچھ اور کیا نہیں جویں میں پہلے بھی ایک مثال دیتی ہے سامری جادوگر جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا غدار تے منافق ہویا ہے دی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پرورش فرعون کی ہے. عقل کیا دی ہے جی پرورش جبریل کرے اس کو جناب حق کے ہونا چاہیے لیکن اللہ کا قرآن کو دیتا کہہ رہے نا پرورش بشاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے کی تھی اور سامری بھی کی تھی جبریل نے لیکن ذلیل ہویا جڑا سامری ہے تو عزتوں نے پائیاں کی تھی پرورش اس فرعون نے کی تھی. اللہ رب العزت نے جڑے کامل اللہ کی جڑیاں قدرتاں نے اپنی عقلاں دے پیچھے چلانا چاہیے اگے نہیں. ہن اگلی گل میں دسنا چاہنا آپ نہیں بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہاتھ بڑھا رہے سن کھجور والے کہ آپ نے پھر کی کیتا کوئلہ اٹھایا
ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬੇਅਕਲ ਆਦمی ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਇਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੜੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਲੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਇਲਾ ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ने उठा के, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਲਾ ਉਠਾਇਆ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਂਗਲਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਹੀ ਜਲ ਜਾਂਦੇ, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ नहीं जले, जुबान जली। और एक वक्त तो भी वसीयत कर चुकी है, कुछ दिन पहले जदों आपकी वालिदा आप तंदूर और अग दे शोले बुलंद हो रहे और जनाब पूरा जिस्म अग च मौजूद है, अग न जलाए और एक कोयला उठा के जुबान ते रखा जाए अग जला देवे, की समझदे हो? चुप कर महर अली, ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ बोलन दी, अपनी अकलों को पीछे छोड़ो, अल्लाह के दीन को अगे करो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाए तो भारत तंदूर चो बचा ले, लेकिन अल्लाह जलाना चाहे तो जनाब जुबान जल जाए, और अगर नारी बचाना चाहे तो हाथ भी ना जले। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला सानू सारियां नू समझ अता फरमाए और हमेशा अहकामात खुदाबंदी और अहकाम रसूल के मुताबिक अमल करने की कोशिश करिए। वाह खुदा।